السلام علیکم ناظرین، بلوچستان کے ساتھ پروگرام کے ساتھ میں ہوں فیاض محسن۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ اس پروگرام کے میزبان حنیف قمر صاحب ہیں، وہ آج ان کی غیر موجودگی میں پروگرام ہوسٹ کر رہا ہوں اور وہ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے جو وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بلوچستان کا دورہ کیا گیا ہے، وہاں پر ان کی جانب سے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر انہوں نے مختلف شخصیات سے ملاقات بھی کی ہیں، اور ان ترقیاتی منصوبوں کی بات کی جائے تو N25 شاہراہ کا انہوں نے جو سنگ بنیاد ہے وہ رکھا ہے، اور 5 دانش اسکول جو ہیں وہ بلوچستان کو دیے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر جو سیلاب سے متاثرین ہیں ان کے لیے 57,000 جو گھر ہیں وہ مکمل کرنے کا اعلان کیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اور وفاقی حکومت کی جانب سے۔ اور وہاں پر انہوں نے اس کے علاوہ مختلف سیاسی شخصیات اور ملٹری شخصیات سے بھی ملاقات کی ہیں، اس حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت جو ہے 21واں کابینہ اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس میں جو ہے مختلف فیصلے کیے گئے ہیں اور ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے فیصلے کیے گئے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بیورو چیف کوئٹہ عبدالغنی کاکڑ بھی موجود ہوں گے، اور سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار حنیف قمر صاحب بھی موجود ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم رخ کریں گے عبدالغنی کاکڑ کی جانب اور ان سے جانیں گے کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے دورہ کیا گیا ہے اس حوالے سے ان کے پاس کیا تفصیلات ہیں، اور جو انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں اس حوالے سے ان کے پاس کیا تفصیلات ہیں۔ جی عبدالغنی کاکڑ بتائیے گا کیا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ دیکھیں، شکریہ۔ کل وزیر اعظم کا یہ جو دورہ تھا بلوچستان کا، اگرچہ یہ دورہ تو مختصر تھا، لیکن انہوں نے اس دورے میں کئی اہم جو امور تھے ان کا انہوں نے یہاں پہ جائزہ بھی لیا، اور ان کو یہاں پہ بلوچستان میں جو ترقیاتی عمل ہے اس حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی۔ یہاں پہ سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے، اور جس طرح یہاں پہ دہشت گردوں کی جانب سے دہشت گردی کی جو نئی لہر یہاں پہ سامنے آئی تھی، اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے بلوچستان حکومت اور ہمارے دیگر جو سیکیورٹی ادارے ہیں خاص کر ان کی جانب سے کیا جو اسٹریٹجی سامنے آ رہی ہے اور وہ کس طرح اس تھریٹ کو نیوٹرلائز کریں، اس پر ان کو بریفنگ بھی دی گئی۔ اور بلوچستان میں اس وقت صوبے کی پسماندگی دور کرنے کے لیے حکومت جو اقدامات کر رہی ہے، خاص کر وفاقی حکومت کی خصوصی دلچسپی سے، اس حوالے سے بھی ان کو آگاہ کیا گیا، اور ان کو یہ بتایا گیا کہ بلوچستان میں صوبے میں NHA کے زیر اہتمام جو ہے یہاں پہ مختلف جو منصوبے شروع کیے گئے ہیں، ان میں 16واں منصوبہ جو ہے اس کا آج وہ یہاں پہ افتتاح کرنے والے ہیں۔ اور وہ جو افتتاح انہوں نے کیا اس میں وہ ایک N25 جو شاہراہ ہے، چمن کراچی قومی جو شاہراہ ہے، اس کا انہوں نے افتتاح کیا۔ پھر انہوں نے یہاں پہ دانش سکولز سسٹم ہے اس کے تحت انہوں نے یہاں پہ تعلیم کی جو بہتر ایک اپروچ ہے اس کو وفاقی حکومت کی جانب سے انشور کرتے ہوئے 5 یہاں پہ جو سکول ہیں ان کے لیے انہوں نے پلان یہ بتایا کہ وہ یہاں پہ شروع کریں گے، اور اس کا انہوں نے افتتاح بھی کیا۔ پھر اسی طرح انہوں نے یہ بتایا کہ بلوچستان میں گزشتہ چند سالوں کے دوران یہاں پہ سیلاب کی جو صورتحال سامنے آئی تو اس سے صوبے کے مختلف اضلاع متاثر ہوئے۔ تو ان اضلاع میں انہوں نے بتایا کہ چونکہ حکومت خصوصی دلچسپی لے کر اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہی تھی، اور اسی تسلسل میں ان کا یہ موقف تھا کہ صوبے کے مختلف علاقوں میں جو 33 اضلاع ہیں بلوچستان کے، وہاں پہ 2,84,000 سے زائد جو مکانات ہیں حکومت نے ان کو تعمیر کر کے متاثرین جو ہے ان کو تقسیم کرنے کے لیے حکمت عملی مرتب کی تھی، جس پر کام کیا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے یہ بتایا کہ اس میں جو پہلا مرحلہ ہے اس کے تحت 15,000 کے قریب جو مکانات مکمل کیے جا چکے ہیں، لوگوں کو وہ فراہم بھی کیے گئے ہیں۔ پھر اسی طرح ان کی یہاں پہ بلوچستان میں جو سیاسی قائدین ہیں ان سے بھی بڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں، خاص کر نیشنل پارٹی کے جو سربراہ ہیں اور بلوچستان کے جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب، ان سے بھی ان کی ایک ملاقات ہوئی 101۔ اور اس ملاقات میں بلوچستان میں موجودہ جو صورتحال ہے، خاص کر سیاسی استحکام کے حوالے سے جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، تو اس پر بھی انہوں نے تبادلہ خیال کیا ان کے ساتھ۔ اور پھر جو اراکین پارلیمنٹ تھے ان سے بھی انہوں نے خطاب کیا، اور بلوچستان کے حوالے سے حکومت کا جو ویژن ہے، خاص کر موجودہ وفاقی حکومت کا، جو بلوچستان کی مخلوط حکومت کو وہاں پہ سپورٹ ان کو مل رہا ہے، اور بلوچستان کے حوالے سے مختلف جو معاملات سامنے آ رہے ہیں اس پر ان کو یہاں پہ انہوں نے جو سیاسی قائدین بھی تھے اور خاص کر جو اراکین پارلیمنٹ تھے انہوں نے اپنے مختلف معاملات جو تھے ان کے سامنے رکھے۔ تو یہ دورہ کئی حوالوں سے بڑا اہم تھا، اور وزیر اعظم نے اپنے اس دورے میں بلوچستان کے لوگوں کو خاص کر یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ وفاقی حکومت
بلوچستان کے دیرینہ جو معاملات ہیں ان کو سنجیدگی سے لے رہی ہے اور بھرپور طریقے سے جو اقدامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ تو آپ نے وہاں کی تفصیلات سے آگاہ کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار حنیف قمر صاحب موجود ہیں۔ حنیف قمر صاحب، عبدالغنی کاکڑ نے تو بتا دیا ہے کہ وہاں پر انہوں نے کیا کیا منصوبے دیے ہیں اور کیا کیا ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کیا ہے اور ملاقاتیں کی ہیں۔ ان تمام ملاقاتوں اور منصوبوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ماضی میں بھی اعلان کیے جاتے رہے ہیں، لیکن اس دفعہ آپ ان کو کس طرح مختلف دیکھتے ہیں پہلے سے؟ بہت شکریہ۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کا یہ دورہ، جس طرح عبدالغنی کاکڑ صاحب نے بتایا کہ بڑا سگنیفیکنٹ تھا، اور خاص طور پر بلوچستان میں تعمیر و ترقی کے حوالے سے انہوں نے جن منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا اور جن منصوبوں کے بارے میں انہوں نے اناؤنسمنٹ کی، یہ بلوچستان کی ہی نہیں پاکستان کی ترقی کے لیے بڑے مددگار ثابت ہوں گے۔ جی لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر کے اس دورے کی ایک اور بھی بڑی اہمیت ہے، اور وہ اہمیت یہ ہے کہ بلوچستان نیشنل ایکشن پلان جو منظور ہوا ہے، اس کی منظوری کے فوری بعد وزیر اعظم کا آلموسٹ ساری قومی قیادت کے ساتھ وہاں کا دورہ کرنا، بلوچستان کا دورہ کرنا۔ آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی تھے، ان کے ساتھ سپیکر قومی اسمبلی بھی تھے، NHA کے جو منسٹر ہیں وزیر مواصلات عبدالعلیم خان، وہ بھی ساتھ موجود تھے، رانا ثناء اللہ صاحب بھی ساتھ موجود تھے۔ اپنی حکومت کی ساری لیڈرشپ جو ہے وہ لے کر پرائم منسٹر وہاں پہ پہنچے تھے بلوچستان میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو اور پاکستان کے لوگوں کو اور دنیا بھر کو یہ پیغام دینا تھا کہ بلوچستان تنہا نہیں ہے، پاکستان کی ساری جو حکومت ہے، ساری جو لیڈرشپ ہے، وہ بلوچستان کے حوالے سے اپنا خصوصی فوکس رکھتی ہے، اور بلوچستان کی تعمیر و ترقی میں پرائم منسٹر کی اور ان کی حکومت کی اتنی ہی دلچسپی ہے جتنی بلوچستان کی حکومت کی۔ اور وہاں پہ جا کر انہوں نے بلوچستان کی حکومت کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں میر سرفراز بگٹی صاحب، ان کے ساتھ بھی نہ صرف ان کی ملاقات رہی، انہوں نے بریف کیا، بلکہ ان کے ساتھ مل کر انہوں نے وہاں پہ جو وفاق کی طرف سے دیے جانے والے منصوبے ہیں ان کا سنگ بنیاد رکھا، پارلیمنٹیرین سے ملاقات کی۔ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کے ساتھ ملاقات بڑی اہمیت کی حامل ہے، خاص طور پر کہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ جو ہے وہ نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں اس وقت، اور اس سے بھی ایک تاثر گیا کہ بلوچستان کے پارلیمان کے اندر جتنی بھی قوتیں ہیں، سیاسی قوتیں، ان تمام کے ساتھ وزیر اعظم نے آلموسٹ انٹریکشن کیا اور ان کے ساتھ بلوچستان کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے بات چیت کی۔ بلوچستان میں جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے، جو سبورجن کا مسئلہ ہے، جو انٹرنیشنل انٹرفیئرنس ہو رہی ہے وہاں پہ، اس حوالے سے بھی تبادلہ خیال ہوا۔ بلوچستان میں فوجی قیادت کے ساتھ بھی ملاقات بھی ہوئی اور انہوں نے بریف بھی کیا۔ کور کمانڈر بلوچستان جنرل راحت نسیم صاحب جو ہے وہ بھی ان ملاقاتوں میں موجود تھے، اور وہاں پہ وزیر اعظم نے جب ایڈریس کیا وہاں ارکان پارلیمان کے ساتھ اور منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا، اور وہاں سیلاب متاثرین میں جب گھروں کے سرٹیفکیٹس ڈاکومنٹس تقسیم کیے تو کور کمانڈر بلوچستان بھی وہاں پہ موجود تھے۔ یہ ایک طرح کا یہ میسج تھا کہ پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت مل کر بلوچستان میں تعمیر و ترقی کی خواہاں ہے، اور جتنے بڑے منصوبے پرائم منسٹر نے وہاں پہ سنگ بنیاد، یہ N25 جو ہے یہ کوئی عام سڑک نہیں ہے۔ N25 یہ جو آپ کا سی پیک ہے اس کو بھی یہ اسٹرینتھن کرے گی، اور یہ جس طرح بتایا کاکڑ صاحب نے بھی کہ یہ چمن سے کراچی تک جو ہے یہ اس پہ کام آلریڈی ہو رہا ہے، اور یہ 810 کلومیٹر طویل سڑک ہے، 810 کلومیٹر بڑی سڑک جو ہے اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور اس پر کام آلریڈی جاری ہے، اور یہ وفاقی حکومت کا 16واں منصوبہ ہے یہاں پہ تعمیرات کا۔ بلکہ عبدالعلیم خان صاحب نے تو وہاں پر یہ بھی بتایا کہ بلوچستان میں جو NHA ہے وہ اپنا 40% کام بلوچستان میں کر رہا ہے، یعنی 60% کام باقی سارے ملک میں ہو رہا ہے، اور 40% NHA کا جو کام ہے وہ بلوچستان میں ہو رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بلوچستان کی تعمیر و ترقی سے وفاق کو کتنی دلچسپی ہے۔ بالکل۔ اور ایک جو بڑی اس کے ساتھ اور بڑی جو پرائم منسٹر نے ایک بار پھر یاد دہانی بھی کرائی، بتایا بھی کہ یہ تقریباً 2010 سے غالباً NFC ایوارڈ میں بلوچستان کو
اب پنجاب اپنا حصہ دے رہا ہے، یعنی کہ اپنے ڈیو حصے سے زیادہ جو ہے بلوچستان کو پنجاب دے رہا ہے، وہ تقریباً 10 ارب روپے سالانہ بنتے ہیں، تو یہ بھی بلوچستان کی تعمیر و ترقی کے لیے ہی دیے جا رہے ہیں۔ بالکل۔ ہیلو، جی سر، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جی آپ اپنی بات جاری۔ یہ اچھا میں بتا رہا تھا کہ جی آپ اپنی جی بات آپ جاری کچھ کہہ رکھیں۔ رہے ہیں؟ حنیف قمر صاحب آپ اپنی بات ہیلو؟ جاری رکھیے گا۔ اب آپ سن پا رہے ہیں؟ جی آ رہی ہے آواز آپ؟ تو آپ اپنی بات جاری رکھیے سر۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح یہ این ایچ اے کی منصوبے میں نے بتایا کہ 40% منصوبے بلوچستان کے اندر جو ہے ان پہ کام کر رہا ہے این ایچ اے، 60% باقی سارے پاکستان میں، اسی طرح 5 جو دانش سکول ہیں ان کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، اور 5 ایک دانش سکول آپ دیکھیں جہاں پہ بنا ہے تو یہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے ایک دانش سکول بنانے پہ، اور یہ ایک بہت بڑی ایجوکیشنل فیسلٹی ہوتی ہے جو اس کافی ایریے کے لوگوں کو وہ اپلفٹ کرتی ہے، اور دانش سکول میں ٹوٹل ایجوکیشن جو ہے وہ غریب اور نادار طلباء کی ہوتی ہے اور وہ فری ہوتی ہے، اور یہ بیک وقت وفاقی حکومت نے 5 دانش سکول کا سنگ بنیاد رکھا ہے، اور یہ ساؤتھ بلوچستان میں ہوں گے، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سبی میں غالباً انہوں نے اناؤنس کیا ہے، کسی طرح باقی جو 5 جگہوں پہ اناؤنس کیے ہیں، اور 2 اور جو انہوں نے کہا ہے پرائم منسٹر نے کہ یہ 5 کے علاوہ 2 اور بھی ان کے ذہن میں ہیں کہ وہاں وہ بھی بنائے جائیں گے دانش سکول، لیکن پہلے یہ منصوبے مکمل ہو لیں پھر۔ اسی طرح لیپ ٹاپ سکیم یوتھ کے لیے انہوں نے کہا کہ لیپ ٹاپ سکیم ہم پہلے بھی دے رہے ہیں، اور یوتھ کا کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے وفاقی سطح پہ کوئی بھی یوتھ کا پروگرام ہوتا ہے تو اس میں 10% جو ہے بلوچستان کا آلریڈی مختص کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ بلوچستان اس وقت وفاقی حکومت کی، فوجی قیادت کی، اور بلوچستان کی صوبائی حکومت کا تو ظاہر ہے ہی، یہ سارا اس کا فوکس تو ہے ہی، لیکن وفاق کا بھی پورا فوکس ہے، اور بلوچستان کی اہمیت کا ادراک کرتے ہوئے وہاں تعمیر و ترقی کے یہ منصوبے شروع کیے گئے ہیں۔ بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے لیے گھروں کی تعمیر کا معاملہ، 98,000 گھر بنانے کا اس سال پروجیکٹ ہے وفاقی حکومت کا، کہ وہ بلوچستان کے جو اضلاع متاثر ہوئے سے سیلاب سے، اور وہاں 2 لاکھ سے زائد لوگ جو سیلاب کی وجہ سے جن کے گھر برباد ہو گئے تھے، تو ان کو گھر بنا کر مرحلہ وار دیے جا رہے ہیں، اور 42,000 کے قریب گھر میرا خیال تکمیل کو پہنچ چکے ہیں، اور کچھ گھروں کی چابیاں اور ان کے سرٹیفکیٹ بھی پرائم منسٹر نے دیے۔ تو اس سب سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بلوچستان نیشنل ایکشن پلان میں جن خطوط پر عمل درآمد کا وعدہ کیا گیا تھا بلوچستان کی تعمیر و ترقی کے لیے، اس کے حوالے سے کام نہ صرف شروع ہو چکا ہے بلکہ جاری ہے۔ یہ جو گھروں کی تعمیر ہے یہ جاری ہے، یہ اسی طرح جو لیپ ٹاپ کی تقسیم ہے وہ جاری ہے، اسی طرح جو این ایچ اے کے پروجیکٹس ہیں وہ جاری ہیں۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں جو آج سے شروع ہونے والا ہے، یہ کام سارے شروع کر دیے گئے ہیں، اور یہ بلوچستان نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے۔ اسی طرح دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنا، تمام سیاسی جو قوتیں ہیں جو آئین پاکستان کو مانتی ہیں، جو اس سسٹم کے اندر رہ کر اپنے حقوق کی جدوجہد کرنا چاہتی ہیں، ان کے ساتھ ڈائیلاگ یہ بھی اس کا حصہ ہے، اور یہ پرائم منسٹر کی جو ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب سے اور دیگر جو لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ سارے لوگ سسٹم کے اندر رہ کر بلوچستان کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی ایک آنر ہے، تکریم ہے، اس لیے ان کو ڈائیلاگ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اور دوسری جو کلیئر کٹ پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ آئین پاکستان کو نہیں مانتے، جو ریاست پاکستان کو نہیں مانتے، ان کے ساتھ نہ کوئی ڈائیلاگ ہوگا، نہ کوئی بات ہوگی، بلکہ وہ ریاست پاکستان کے خلاف طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، بیرونی ہتھ کنڈوں کے ذریعے اور بیرونی شے پر، بیرونی آقاؤں کے کہنے پر، اس لیے ان کا جواب طاقت کے ذریعے ہی دیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے سیکیورٹی فورسز کو، پاکستان کی فوج کو، بلوچستان میں موجود ایف سی کو وہ مکمل طور پر سٹرینتھن کیا گیا ہے، ان کے بیک اپ پہ کھڑی ہے پوری کی پوری بلوچستان حکومت بھی اور وفاقی حکومت بھی، اور فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخارج کا خاتمہ کرنے کے لیے سیاسی اور فوجی قیادت ایک پیج پر ہے۔ بالکل۔ اچھا حنیف قمر صاحب، ہمارے ساتھ عبدالغنی کاکڑ صاحب بھی موجود ہیں، آپ ان سے اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔
حنیف قمر صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ جی جی ہمارے ساتھ عبدالغنی کاکڑ صاحب بھی موجود ہیں، آپ ان سے مزید کوئی اس حوالے سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ جی کاکڑ صاحب سے ہم یہی جانیں گے، کیونکہ یہ گراؤنڈ پہ موجود تھے، کل سارا دن پرائم منسٹر کا دورہ رہا وہاں پہ اور جن منصوبوں کا یہ اعلان کیا، ان میں کاکڑ صاحب یہ کچی کینال کا جو منصوبہ ہے اس کے بارے میں پرائم منسٹر نے 4 ہفتے کا ٹائم لیا ہے کہ 4 ہفتے اس پہ غور و خوض کریں گے۔ یہ کچی کینال کا منصوبہ کیا ہے؟ ایک لمبے عرصے سے لٹک رہا ہے، اس میں پرابلم کیا ہے؟ حنیف صاحب دیکھیں، اس منصوبے کے حوالے سے آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اس منصوبے پر ماضی میں بھی حکومتوں نے بہت زیادہ فنڈز اس حوالے سے انہوں نے مختص کیے، اور اس منصوبے کے حوالے سے پھر کچھ خدشات بھی سیاسی حوالوں سے سامنے آئے، پھر مشرف صاحب کے دور میں بھی اس کے لیے جو پلان سامنے آئے تو اس پر بھی کام تو کیا گیا، لیکن فنڈز کی کمی کی وجہ سے پھر یہ معاملات ایسے تھے کہ وہ ابہام کا کچھ شکار رہے اور کچھ پینڈنگ بھی رہی تمام صورتحال۔ لیکن اس وقت بلوچستان میں اس منصوبے کے حوالے سے اس کو جو سپیڈی پروسیس ہے وہ انشور کرنے کے لیے جو حکمت عملی حکومت کے سامنے آ رہی ہے، اس پر وزیر اعظم نے کل یہ بات کی کہ وہ خصوصی طور پر اس پہ توجہ دے رہے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ جو منصوبہ ہے یہ جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچے، کیونکہ اس منصوبے کی تکمیل سے نہ صرف 2002 میں یہ منصوبہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں غالباً یہ منصوبہ شروع ہوا تھا، اور یہ منصوبہ واپڑا کے پاس ہے اس وقت، واپڑا اس کو بنا رہا ہے کچی کینال کو۔ جی بالکل بالکل، یہ اسی وقت کا منصوبہ ہے، اور اسی لیے اس منصوبے کے حوالے سے مختلف جو ماضی میں حکومتیں رہی ہیں ان حکومتوں میں یہ معاملات جو تھے یہ سامنے آتے رہے، اور اس پہ پھر یہ صورتحال بھی بنی کہ اس کے لیے مطلوبہ جو فنڈز تھے وہ دستیاب نہیں تھے، تو ان فنڈز کے نہ ہونے کی وجہ سے پھر یہ چیزیں جو ہے یہ کافی فنڈنگ کا شکار رہیں۔ تو اب اس چیز کو بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم انشور کریں گے، کیونکہ اس طرح انہوں نے جب یہ بات کی، وزیر اعظم کا یہ موقف تھا کہ بلوچستان کے حوالے سے ہم ہمیشہ یہ سنتے آئے ہیں کہ وفاقی حکومت بلوچستان کے معاملات پر اس طرح توجہ نہیں دے رہی جس طرح توجہ دینی چاہیے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ بلوچستان میں صرف یہ جو NHA کے منصوبے ہیں اگر ہم اس کی ہم بات کریں تو کوئی انہوں نے کہا کہ 735 ارب روپے کے جو فنڈز ہم نے الوکیٹ کیے ہیں ان میں یہ 16 منصوبہ ہے جس کا میں یہاں پہ افتتاح کر رہا ہوں۔ جی بالکل عبدالغنی کاکڑ صاحب، اس حوالے سے آپ سے مزید تفصیلات جانیں گے، یہاں وقت ہوئے ایک بریک کا، ساتھ ہی رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بریک پر جانے سے پہلے ہم بلوچستان میں جو ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے ہیں اس حوالے سے بات کر رہے تھے، اور کچھ منصوبے جو تاخیر کا شکار تھے ان پر دوبارہ کام کرنے شروع کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے عبدالغنی کاکڑ ہمیں بتا رہے تھے کہ کچی کینال پر کام ہو رہا ہے، اور ان سے پھر جانتے ہیں اسی حوالے سے جہاں پر انہوں نے اپنی بات روکی تھی۔ جی عبدالغنی کاکڑ۔ جی تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کا موقف یہ تھا کہ بلوچستان کے دیرینہ جو معاملات ہیں، چاہے وہ مالی حوالے سے ہوں، صوبے کے پسماندگی کے حوالے سے ہوں، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہوں، ان تمام امور پر خصوصی دلچسپی جو ہے اس کے تحت اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور یہ معاملات بہتر بنانے کے لیے حکومت تمام جو وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ جس طرح حنیف قمر صاحب نے فرمایا، بالکل انہوں نے یہ بھی بات کی کہ عسکری قیادت اور جو سیاسی لیڈرشپ ہے ہماری وہ مل کر بلوچستان کو ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے کام کر رہی ہے جس کا طویل عرصے سے بلوچستان شکار رہا ہے، اور یہ اسی کا ایک تسلسل ہے کہ بلوچستان میں جو اس وقت اقدامات کیے گئے ہیں ان اقدامات کے دوررس جو نتائج ہیں وہ ہر فورم پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ بات درست ہے کہ بلوچستان ماضی میں پسماندگی کا شکار رہا ہے، لیکن اس کی پسماندگی کے شکار ہونے کے بھی جو مختلف وجوہات ہیں وہ بھی بلوچستان کے لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ کس نے ڈیلیور نہیں کیا، کس نے ڈیلیور کیا۔ لیکن جب سے موجودہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے تو ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ یہ جو معاملات ہیں ان کو بہتر طریقے سے جو ہے سارٹ آؤٹ کیا جائے۔ پھر انہوں نے یہ بات بھی کی کہ میں جب پچھلے دور میں جی کاکڑ صاحب، یہ جیسا کہ آپ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ بلوچستان میں ماضی کی حکومتوں نے ڈیلیور نہیں کیا، اس وقت جو سرفراز بگٹی صاحب کی حکومت ہے اس پر 2 برڈن ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس نے اپنی پرفارمنس دینی ہے، یعنی کہ آج موجودہ وقت میں ان کی حکومت ہے تو انہوں نے پرفارم کرنا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور دوسرا جو پیچھے سے جہیز میں ان کو مسائل ملے ہوئے ہیں ان کی جواب دہی بھی ان سے ہی ہو رہی ہے، ان سے ہی پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کچی کینال کیوں نہیں بنی۔ تو یہ کچی کینال کا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، 20-22 سال ہو گئے، 20-22 سال میں 20% بھی کام نہیں ہوا اس پہ، تو یہ کوئی ایسی بھی کوئی آپ کو فضا نظر آ رہی ہے بلوچستان میں کہ ماضی میں
جن لوگوں نے کام نہیں کیا، نااہلی دکھائی، کرپشن کی، ان کے خلاف کو اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی نظر آ رہی ہے کہیں پہ؟ حنیف صاحب، یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا، کیونکہ اس وقت بلوچستان کی جو موجودہ مخلوط حکومت ہے، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ حکومت اس کے اوپر بہت زیادہ برڈن ہے۔ ایک برڈن تو یہ ہے کہ سیاسی جو استحکام ہے اس حوالے سے کئی سوالات سامنے آ رہے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ماضی میں یہ ہم نے دیکھا کہ یہ پریکٹس رہی کہ بلوچستان میں الزام تراشی پہ تو زیادہ فوکس رہا، لیکن جب سروس ڈیلیوری کی باتیں آئیں تو پھر لوگوں نے اپنا جو کردار تھا وہ دوہرا جو کردار تھا وہ پروو کیا۔ آپ نے دیکھا کہ جب بھی حکومت یہاں پہ بنی، ماضی کی جو مخلوط حکومتیں رہیں، انہوں نے وفاق پر تو الزامات بہت لگائے، لیکن وہ سیاسی جماعتیں جو بلوچستان میں اقتدار کا مسلسل حصہ رہیں، انہوں نے صوبے کے دیرینہ جو یہ معاملات ہیں ان پر وہ توجہ نہیں دی جس پر ان کو توجہ دینی چاہیے تھی۔ میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ جب ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب بلوچستان کے وزیر اعلیٰ تھے تو ان دنوں میں حکومت نے مفاہمت کی ایک پالیسی متعارف کرائی، اور یہ ایک انیشیٹو لیا گیا کہ بلوچستان میں جو سیاسی معاملات ہیں ان کو افہام و تفہیم کے ساتھ حل کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے بڑی زبردست کوششیں کی، اور ان کوششوں کے تسلسل میں جو ناراض لیڈرشپ تھی بلوچ قبائل کی، ان کو آن بورڈ بھی لیا گیا اور کئی معاملات بہتری کی جانب گئے۔ لیکن پھر اس میں صورتحال جو گمبھیر شکل اختیار کر گئی وہ یہ تھی کہ دیگر جو سٹیک ہولڈرز تھے انہوں نے شاید وہ رول پلے نہیں کیا جو پلے کرنا چاہیے تھا، خاص کر جو سیاسی قیادت تھی، باقی ان کا کردار جو تھا وہ اس طرح بہتر سامنے نہیں آیا۔ پھر اسی طرح پشتونخوا میپ کے دور میں بھی کچھ ایسی صورتحال بنی، پھر اسلم رسانی صاحب کے دور میں پھر کچھ صورتحال ایسی سامنے آئی۔ ان کے دور میں آپ نے دیکھا کہ ریکارڈنگ کے حوالے سے جو یہ کانٹریکٹ تھا اس میں نواب اسلم رسانی صاحب نے وہ جب ختم کیا تو اس کے پھر اثرات آپ نے دیکھے کہ کس طرح یہاں پہ سامنے آئے، اور پھر وہی حکومت جو تھی ان کی وہ پیپلز پارٹی کے دور میں وہی مخلوط حکومت ان کو پھر یہاں پہ گورنر راج نافذ کرنا پڑا۔ تو مسئلہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کچی کینال جیسے منصوبے جو ہیں اس پہ تو پیشرفت اس وقت سامنے آئے گی جب یہاں پہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوگا۔ بلوچستان میں یہ لوگ جب اقتدار کا حصہ بنتے ہیں تو اس وقت تو چیزیں ساری اسموتھلی چل رہی ہوتی ہیں، اور ان کے بیانات سے ایسا لگتا ہے جیسے دودھ اور شہد کی نہریں بہائی جا رہی ہیں، لیکن جو ہی وہ اقتدار سے ہٹتے ہیں تو چیزیں جو ہے گمبھیر شکل اختیار کر جاتی ہیں۔ جی میں نے کہا یہ کچی کینال جب یہ منصوبہ شروع ہوا تھا تو یہ اس وقت جو پلان میں تھا یہ 2 4 5 سال کا منصوبہ تھا، اگر اس میں بن جاتی تو اس پہ انتہائی کم لاگت آتی آج کے حساب سے۔ آج تو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ اس میں 40 ارب روپیہ مزید لگے گا، اور وہ 40 ارب روپیہ کہاں سے لانا ہے اسی کے لیے انہوں نے 4 ہفتے کا ٹائم لیا ہے کہ وہ سوچ بچار کر کے مشاورت کر کے بتائیں گے کہ 40 ارب، اور اس سے پہلے جتنا بھی پیسہ کچی کینال کے نام پہ بلوچستان کو دیا گیا یا واپڈا کو دیا گیا اور وہ سارے کا سارا ضائع ہو گیا، اور اس میں 20% بھی کام مکمل نہیں ہوا۔ ایسے تو یہ اتنا بڑا جو قومی بالکل آپ نے صحیح فرمایا، کوئی نہیں پوچھے گا اس کا۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا نیب صاحب، یہ ایک لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا، بالکل ایک تو وجہ یہ تھی، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ صورتحال اتنی گمبھیر تھی کہ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو فنڈز اس کے لیے مختص کیے گئے، کچھ فنڈز جو تھے وہاں پہ خرچ بھی نہیں ہو سکے۔ اب جب آپ فنڈز خرچ نہیں کریں گے ان مختلف منصوبوں پر، اور ظاہر کک بیکس کا معاملہ بھی تھا اس میں، پھر آپ نے کرپشن کی بات کی، بالکل درست آپ نے فرمایا، ریسنٹ ڈیز میں بھی مختلف محکموں میں کرپشن کی باتیں ہو رہی ہیں، اور موجودہ جو حکومت ہے خاص کر سرفراز بگٹی صاحب کی جو یہ حکومت ہے، یہ حکومت بھی اس طرح ڈیلیور نہیں کر رہی۔ اگر ہم حقیقی بنیادوں پہ دیکھیں تو دیکھیں صرف سرفراز بگٹی صاحب تو اکیلے تمام معاملات نہیں مینیج کر سکتے، ان کے حکومت میں شامل باقی جو وزراء ہیں ان سے لوگوں کے جو توقعات ہیں وہ ان توقعات پر نہیں اتر پا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا کہ خاص کر یہاں پہ جب انگیجمنٹ کی بات ہوئی، بلوچستان کے لوگوں نے یہ سب سے زیادہ کنسرن جو ہے سامنے رکھا ہے، چاہے وہ وفاق کے سامنے ہو یا صوبائی حکومت کے سامنے، کہ وہاں پہ جو عوامی نمائندے ہیں وہ لوگوں کو انگیج نہیں کر رہے ہیں، اور ہماری عسکری کی عادت بھی یہ بخوبی جانتی ہے کہ یہ جب انگیج نہیں کریں گے، لوگوں کے کنسرنز دور نہیں ہوں گے، تو پھر کس طرح یہ معاملات آگے بڑھائیں جائیں گے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا نا کہ اسی وجہ سے کہ یہ فنڈز جو درست استعمال نہیں ہو رہے تھے، بڑی ڈسکس ہو رہی ہے، یہ بات بھی بڑی ڈسکس ہو رہی ہے کہ بلوچستان میں سرفراز بگٹی صاحب اور ان کے چند وزراء جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں، وہ کام کر رہے ہیں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر، عسکری قیادت کے ساتھ مل کر، وہ پبلک انگیجمنٹ بھی کر رہے ہیں، وہ ڈیلیوری بھی کر رہے ہیں، وہ ڈیولپمنٹ کے منصوبے بھی وہ ان کے سپرویژن میں ہو رہے ہیں، اور وہ اس کا حصہ بھی بنے ہوئے ہیں، جبکہ باقی جو کابینہ ہے
اور خاص طور پر جو بلوچستان اسمبلی میں جو حکومتی جو ارکان اسمبلی ہیں وہ اس طرح سے ساتھ نہیں دے رہے. اس کی غالباً ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ ماضی میں ان ارکان اسمبلی کو فنڈز دیے گئے بے تحاشا جو خرچ نہیں ہوئے علاقوں میں, ان کی کرپشن کی داستانیں بھی آپ بھی سن رہے ہیں, ہم بھی سن رہے ہیں, اس وجہ سے ان کا کردار مائنس کیا گیا تو وہ ناراض ہے. بالکل, اس کی ایک وجہ حنیف صاحب یہ بھی ہے جس طرح آپ نے فرمایا. ایک وجہ یہ ہے, دوسری وجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں جو مخلوط حکومت بنی ہے, یہ مخلوط حکومت روز اول سے تھوڑے سے تضادات کا اس لیے بھی شکار تھی کہ یہاں پہ یہ معاملات بار بار سامنے آئے کہ سرفراز بگٹی کی جو حکومت ہے وہ فارمولے کے تحت بنائی گئی ہے. تو اب نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی بار بار ان کی جانب سے یہ موقف ہم نے سنا بلوچستان میں کہ یہ جو ان کا یہ فارمولہ ہے جس کے تحت حکومت بنائی گئی ہے اڑائی سال کے لیے, تو یہ امکان ہے کہ اب وہ فارمولہ اگر واقعی اس پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے تو اگست کے مہینے میں وہ حکومت جو ہے وہ اس کو چینج ہونی ہے. تو اگر وہ چینج کرنے کے لیے کوئی پلان بنائیں گے تو ظاہر ہے پھر وہ باقی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ نہ ہو کہ باقی جو لوگ ہیں وہ ان سے کوئی ناراض ہو. یہ بات پچھلے دنوں بھی ہم نے کی, آپ ہی کے پروگرام سے یہ بات سامنے آئی کہ ہمارے جو بلوچستان میں اپوزیشن لیڈر ہیں یونس عزیز زیری صاحب, انہوں نے ایک بڑے واضح انداز میں یہ بات کی کہ حکومت فارمولے کے تحت تو وہ چینج کریں یا نہ کریں, لیکن اگر ہمیں آج بھی کوئی نمبر جو ہے ہمارے پورے ہوتے ہیں تو ہم آج ہی سرفراز بگٹی کے خلاف جو ہے عدم اعتماد کی تحریک لانے کے لیے تیار ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ جو یہاں پہ حکومتی ارکان اسمبلی ہیں ان کے بارے میں جو رائے ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے, اور وہ ظاہر ہے جب حکومت کا وہ حصہ نہیں کریں گے تو پھر خدشات تو سامنے آئیں گے. اسی لیے بلوچستان میں اس وقت یہ معاملات جو ہے یہ گمبھیر شکل اختیار کر رہے ہیں. سرفراز بگٹی صاحب اور ان کے کچھ جو دوست ہیں یا ان کے ہم نظریہ جو لوگ ہیں وہ تو کام کر رہے ہیں, لیکن انڈیویجولی ان کے کام سے میرے خیال میں یہ معاملات اس وقت تک بہتری کی طرف نہیں جائیں گے جب تک یہ تمام کیبنٹ جو ہے یہ سرو نہیں کرے گی, بلوچستان کے جو جینوئن ایشوز ہیں ان پہ وہ کام نہیں کریں گے اور لوگوں کو انگیج نہیں کریں گے. یہ لوگ لوگوں کو انگیج نہیں کر رہے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں اکثر وہ علاقے جو شورش سے متاثرہ ہیں ان علاقوں کے بارے میں یہ تاثرات سامنے آ رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے علاقوں میں نہیں جا رہے ہیں. تو یہ جب نہیں جائیں گے ظاہر ہے وہ دہشت گرد تنظیمیں وہاں کے مقامی لوگوں کو انگیج کریں گی, اور پھر یہ جو صورتحال ہے جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ خرابی کی طرف بڑھ رہی ہے, اسی لیے یہ اثرات سامنے آ رہے ہیں. اچھا, یہ کاکڑ صاحب جو میر سرفراز بگٹی انڈر فائر ہیں, انڈر اٹیک ہیں, بلکہ جس طرح ان کے ساتھ عدم تعاون کا ایک رویہ اختیار کیا ہوا ہے خود ان کے ارکان اسمبلی نے, اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تو نہیں کہ سرفراز بگٹی نے بڑے بڑے مافیاز پہ ہاتھ ڈالا ہے. اس نے خاص طور پر یہ جو بی ایریا کی ختم کرنا اور اے ایریا کا سٹیٹس دینا, پورے بلوچستان کو سرداری نظام کا خاتمہ, لیویز کا خاتمہ, اور یہ ارکان اسمبلی کو فنڈز اس طرح نہ دینا بغیر حساب کتاب کے, تو یہ ساری چیزیں انہوں نے سٹیٹس کو چیلنج کیا, انہوں نے بڑے بڑے مافیاز کو چیلنج کیا, سمگلنگ کے خلاف جو اقدامات ہوئے ہیں, تو اس وجہ سے یہ سارے کا سارا جو نیکسس ہے یہ ان کے خلاف نہیں ہو گیا. یہ بھی ایک وجہ نہیں بن رہی. بالکل, یہ ایک بڑی وجہ یہ ہے حنیف صاحب, بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ سٹیٹس کو چیلنج کر رہے ہیں, وہ ان لوگوں کو چیلنج کر رہے ہیں جو ماضی میں اپنے قبائلی سٹیٹس کی وجہ سے ہر معاملے پر اثر انداز ہونے کی کوششیں کرتے رہے. کبھی وہ حکومت میں جب ہوتے تو وہ جی بڑے اچھے تاثرات کے ساتھ ان کا موقف سامنے آتا, لیکن جو ہی وہ حکومت سے ہٹ جاتے تو پھر ان کو کانفیڈنسی یاد آ جاتی, پھر ان کو بلوچ کارڈ یاد آ جاتا. پھر آج کل آپ نے دیکھا کہ اس وقت بلوچستان میں دوہرا معیار جو ہے وہ کل کے سامنے ہے. کچھ جو سیاسی لیڈرشپ ہے ہماری یا جو قبائلی لیڈرشپ ہے وہ معاملات کو جان بوجھ کے ابہام کا شکار کر رہی ہے. وہ معاملات جو ان کے دور میں خراب ہوئے اب ان کا وہ ملبہ ریاست پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سرفراز بگٹی صاحب ان کو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ آپ نے خود کیا ڈیلیور کیا ہے. تو یہ ان کا بڑا جامع ٹیک ہے کہ جو لوگ خود ڈیلیور نہیں کر سکتے وہ لوگوں پہ الزام جب لگائیں گے تو پھر لامحالہ ہمارے بلوچستان کے وہ علاقے جو اس وقت لیس ڈیولپڈ ایریاز ہیں جہاں پہ اویئرنیس لیول بہت کم ہے, لٹریسی ریٹ لوگوں کی بہت کم ہے, تو ان علاقوں میں تو ظاہر ہے لوگ بہت جلدی ان جو دعوے ہیں ان کو وہ حقیقت تسلیم کر جاتے ہیں. تو اسی لیے ان کو وہ ورگلانے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن اب جس طرح میں نے ایک دن پہلے بھی بات کی کہ بلوچستان میں چاہے وہ ہمارے پشتون اکثریتی علاقے ہیں,
چاہے وہ بلوچ اکثریتی علاقے ہیں، ان تمام دونوں سرکلز میں جن لوگوں نے ڈیلیور نہیں کیا انہوں نے ہمیشہ تنقید کی ہے، لیکن وہ اپنے گریبان میں یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے بھی تو کچھ نہیں کیا۔ اگر وہ کرتے کچھ، اگر وہ بلوچستان کے دیرینہ ایشوز پہ بات کرتے اور بات کرنے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی اقدامات کرتے تو یہ معاملات بہتری کی جانب جا سکتے تھے۔ اسی لیے اب عسکری قیادت جو ہے ہماری، ان کی خصوصی دلچسپی سے بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے جو اسپیشل انیشیٹو ہے ڈیولپمنٹ کے لیے وہ جو لیا گیا ہے بلوچستان میں، اس کے بڑے دورس نتائج سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ ابھی انہوں نے پچھلے دنوں یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ اس کے لیے جو فنڈز ہیں وہ 3 ارب روپے تک پہنچائے جائیں گے، اور گراس روٹ لیول پر جب یہ فنڈز خرچ ہوں گے تو اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ جو ایریاز ہے بلوچستان کے جا کی ترقی پر جو اراکین اسمبلی تھے انہوں نے توجہ نہیں دی، تو امکان یہ ہے کہ انشاءاللہ واقعی صورتحال بہتری کی جانب جائے گی۔ کاکڑ صاحب، ایک بات تو اگر غیر جانبداری سے جائزہ لیا جائے بلوچستان کے ماضی کا اور حال کا، تو یہ تو ماننا پڑے گا کہ سرفراز بگٹی کی جو حکومت ہے وہ عام آدمی کے لیے ڈیلیور کر رہی ہے، چاہے وہ گورننس کے مسائل ہوں، چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے پرابلم ہوں، جو بھی ہو عام آدمی تک وہ رسائی کر رہی ہے اور عام آدمی کو ڈائریکٹ فائدہ پہنچا رہی ہے۔ یہ کوئٹہ میں گرین بسز لگا لیں آپ، جو انہوں نے شروع کی ہے۔ ابھی جو آج صوبائی کابینہ کے اجلاس میں فیصلے کیے گئے ہیں کہ لوگوں کو الیکٹرک بائکس دیے جائیں گے، اور آسان اقساط پہ الیکٹرک بائکس دیے جائیں گے، اسٹوڈنٹس کے لیے وظائف، مختلف انیشیٹو۔ سرفراز بگٹی صاحب ہر وقت مستعد رہتے ہیں لوگوں سے ملنے میں، پبلک انگیجمنٹ میں، یوتھ سے ملنے میں۔ تو یہ سارے کچھ کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ تو کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے اس پہ ایک مرڈ سلائڈنگ کرنا تو ایک علیحدہ بات ہے، وہ تو آپ کسی پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس کی پرفارمنس جو ہے ماضی کی بلوچستان کی تمام حکومتوں سے اس وقت بہتر جا رہی ہے۔ اور اس لیے میرا نہیں خیال، یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے کہ وفاقی حکومت یا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں اگر یہ معاہدہ ہوا بھی ہے 2.5 سال بعد چینج کرنے کا وزیر اعلیٰ، تو میرا خیال ہے کہ اب جس طرح یہاں پہ بھی اظہار کیا جا رہا تھا وفاق میں کہ شاید سرفراز بگٹی صاحب کی حکومت چلتی ہی رہے اور ہم اس معاہدے پہ عمل درآمد نہ کریں جو 2.5 سال کا ہوا ہے، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ عسکری قیادت بھی ان کے ساتھ کمفرٹ ہے، وہ ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں اور وہ ڈیلیور بھی کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں یہ پرائم منسٹر کے اس دورے کے بعد کیا یہ کچھ صورتحال کلیئر ہوئی ہے، ان کو سٹیبلٹی ملے گی، آگے چلیں گے، یا اسی فارمولے پر عمل درآمد ہوگا 2.5 سال والے پہ؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں حنیف صاحب، جہاں تک کام کی بات ہے اس میں تو بالکل دوسری رائے نہیں ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب جو کام کر رہے ہیں، شاید ماضی میں بہت کم ایسی حکومتیں ہوں گی جنہوں نے وہ کام کیا۔ ایک عام شہری جو ہے بلوچستان میں وہ ایکسیسیبل ہے وزیر اعلیٰ کے لیے، تو اب وزیر اعلیٰ کے 2 دروازے ہیں، جب وہ عام شہری کے لیے اس طرح کھلے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ ڈیلیور کر رہے ہیں، کہ وہ لوگوں کو جواب دہ سمجھتے ہیں اپنے لیے، تو اور اپنے آپ کو وہ لوگوں کے سامنے پیش بھی کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک لیٹسٹ مثال دوں، یا بھی ریسنٹلی 2 دن پہلے یہاں پہ کوئٹہ میں ایئرپورٹ روڈ پہ ایک جو چنچی رکشے کے نام سے ایک رکشے یہاں پہ جانے جاتے ہیں، اس میں کوئی وہ لوڈنگ کا سامان ایک غریب شخص تھا وہ لے کے جا رہا تھا، تو اسے ایک کمپلین یہ تھی کہ جی اس ٹریفک والے نے اسے تنگ کیا تھا، یا کوئی الزام تھا اس پر کہ اس نے اس کے ساتھ کوئی ناانصافی کی تھی، تو اس بندے نے مجبوری کی وجہ سے وہ اپنا جو رکشہ تھا اسے نظر آتش کیا۔ تو یہ ویڈیو جو تھی یہ سوشل میڈیا پہ یہاں پہ وائرل ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے فوراً اس کا نوٹس دیا اور اس جو ڈرائیور تھا اس رکشے کا، اس کو انہوں نے اپنے سی ایم ہاؤس بلوایا، اور وہاں پہ نہ صرف ان کو اس کی رکشے کی قیمت ادا کی بلکہ ان کو یہ احساس دلایا کہ یہاں پہ جو حکومت ہے وہ ان کے تمام معاملات دیکھ رہی ہے، ان کی نظر ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دے گی، اور پھر جو ٹریفک پولیس کا اہلکار تھا اس کے خلاف باقاعدہ کارروائی کی گئی۔ تو اس سے کہنے کی بات یہ کہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں، ایوریج لوگ، جو عام لوگ ہیں، ان کا وزیر اعلیٰ کے حوالے سے موقف یہی ہے کہ وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بلوچستان کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے، ہماری جو قبائلی ایک نظام یہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس نظام کے پھر اپنے کچھ اور پیرامیٹرز ہیں،
تو ظاہر ہے وہ ان چیزوں کو بھی دیکھ کر چلیں گے. اور نون لیگ یہاں پہ ایک اہم جماعت ہے اس وقت, بلوچستان اتحادی جماعت. تو نون لیگ کی جو قیادت ہے وہ بار بار یہ موقف دہراتی رہی ہے. ان کی لیڈرشپ کے لیول بھی یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کئی بار کہ یہ ایک فارمولے کے تحت حکومت بنی ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر وہ خود یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس حکومت کو تبدیل کرنے کے بجائے اسی حکومت کو جاری رکھنا چاہیے, تو وہ تو ایک الگ پہلو ہے. لیکن میرے خیال میں کچھ اشارے ایسے ضرور ملے ہیں. پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت میں باقاعدہ یہ آوازیں سامنے آئیں کہ جی سرفراز بگٹی کی جماعت کے لوگ جو تھے وہ کھل کر سامنے آئے کہ ان کی جو قیادت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ معاملات میں مزید جو بہتری ہے وہ لانے کی ضرورت ہے, اور ہو سکتا ہے کہ سرفراز بگٹی کی جو حکومت ہے وہ تبدیل کی جائے. تو یہ اس طرح کے اعلانات تو سامنے آ رہے ہیں. اس کو بھی ہم حسن اتفاق ہی کہیں گے کہ سرفراز بگٹی صاحب اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو چینج کریں گے, حالانکہ ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ان کی پارٹی کا بندہ بہت اچھی حکومت چلا رہا ہے, بڑی ڈیلیوری دے رہا ہے. تو اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سرفراز بگٹی سے ہم مطمئن نہیں ہیں. وہ غالباً اس لیے مطمئن نہیں تھے کہ وہی جو مافیاز پہ ہاتھ ڈالا ہے شاید اس وجہ سے. جی بالکل, وہ سرفراز بگٹی کے ناقدین اس لیے بھی زیادہ ہے عریف صاحب کہ وہ یہاں پہ جو مافیاز ہیں مختلف ان کو چیلنج کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا نا اسمگلنگ کے خلاف انہوں نے کارروائی کی, یہاں پہ جو الیگل امیگرینٹس تھے ان کے خلاف ان کے دور میں بڑی زبردست کارروائی ہم نے دیکھی. پھر اسمگلنگ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ڈرگز مافیا ہے جو ایک بہت سٹرونگ مافیا ہے بلوچستان میں. جی بالکل, عبدالغنی کاکڑ صاحب وہاں پر سٹرونگ مافیا ہے. عبدالغنی کاکڑ صاحب اس حوالے سے مزید بات کریں گے. یہاں وقت تو ایک بریک کا, ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بریک پر جانے سے پہلے میر سرفراز بگٹی وزیر اعلیٰ بلوچستان کے حوالے سے جو ہے بات کر رہے تھے اور بتا رہے تھے عبدالغنی کاکڑ کہ کس طرح وہ مافیا پر ہاتھ ڈال رہے ہیں اور کس طرح ڈیلیور کر رہے ہیں. ایک بار پھر ان کی جانب رخ کریں گے. جی عبدالغنی کاکڑ, آپ اپنی گفتگو جاری رکھیے گا. جی تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بلوچستان میں سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں ان کی قیادت میں جو ہمارے متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے مختلف اینگلز میں یہاں پہ جو مافیاز ہیں ان کے خلاف انہوں نے گھیرا تنگ کیا ہے. اور بلوچستان میں جو ڈرگ مافیا ہے اس کے خلاف انہوں نے جو ریزلٹ اورینٹڈ اسٹریٹجی اپنی پیش کی ہے, اور میرے خیال میں اس کے بڑے دورس نتائج آ بھی رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف ہزاروں کی تعداد میں جو ایکڑ زمینیں تھیں وہاں پہ یہ جو پوسٹ کی کاشت تھی وہ انہوں نے طلب کروائی, بلکہ یہاں پہ جو اسمگلنگ کے معاملات تھے وہ کنٹرول کرنے کے لیے بھرپور جو اقدامات ہیں وہ کیے. پھر انہوں نے عوامی جو شکایات تھیں ان کے ازالے کے لیے اقدامات کیے. حنیف قمر صاحب نے جس طرح گرین بسز کی بات کی, انہوں نے یہاں پہ پنک بسز کا ایک نیا پروجیکٹ انہوں نے متعارف کرایا ہماری خواتین کے لیے, ان کے باوقار سفر کے لیے, محفوظ سفر کے لیے, جو کہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا جو کہ انہوں نے شروع کروایا. اور اسی طرح پھر انہوں نے یہاں پہ جو مافیا کے لوگ تھے ان میں ایسے کئی لوگ تھے جن کے نام ان کے دور حکومت میں باقاعدہ 4th شیڈول میں شامل کیے گئے ہیں. پھر ایک اور بڑا کریڈٹ جو ان کو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دور میں جو دہشت گردوں کے سہولت کار تھے ان کو ایک بڑا ٹف ٹائم ملا ہے. آپ دیکھیں کہ مارنگ لانگو جیسے کردار جو بلوچستان میں دہشت گردوں کو نہ صرف اوپنلی سپورٹ کر رہے تھے بلکہ ان کی سہولت کاری کے لیے ان کا ایک بڑا متنازع کردار سامنے ہے. اور ریسنٹ ڈیز میں آپ نے دیکھا کہ کئی دہشت گرد تھے وہ پکڑے بھی گئے. ابھی ریسنٹلی انہوں نے یہاں پہ جو بریفنگ دی ہماری SCS ہوم حمزہ شفقات صاحب نے, اور پھر ان کے ساتھ یہاں پہ ہمارے جو DIG CTD تھے اعتزاز احمد گرایا, انہوں نے یہ بتایا کہ تربت یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کو انہوں نے لیکچرر کو انہوں نے پکڑا ہے جو کہ دہشت گردوں کے لیے براہ راست اپنا ایک کردار ادا کر رہا تھا. یہ عثمان قاضی کی طرح ایک کردار تھا. تو یہ تمام وہ چیزیں میرے خیال میں یہ کریڈٹ ان کی حکومت کو جاتا ہے کہ یہ چیزیں پہلے بھی تو ہوتی تھیں لیکن وہ اس طرح ان کو کاؤنٹر نہیں کیا جا رہا تھا. آج بلوچستان میں نہ صرف دہشت گردوں کے عزائم ناکام بنائے جا رہے ہیں بلکہ ریاستی جو ہمارے ادارے ہیں ان کی خصوصی دلچسپی سے موجودہ جو مخلوط حکومت ہے وہ بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں کے جو سہولت کار ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کر رہی ہے. اور ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ اس میں یہ بھی ہے کہ ریڈ نوٹس سیل جو ہے وہ باقاعدہ اسٹیبلش کیا گیا ہے. اب اس میں 100 کے قریب جو لوگ ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے جن کے خلاف پہلے مرحلے میں کارروائی کی جائے گی. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے باہر دنیا کے مختلف ممالک میں رپوش ہیں اور پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں براہ راست ان کا جو کردار ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اگر اس پہ مزید بہتر طریقے سے کارروائی کی جاتی ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان میں یہ معاملات جو ہے یہ مزید بہتری کی جانب جائیں گے اور لاسٹنگ پیس جو پروسیس ہے صوبے میں اس کو یقینی بنایا جائے گا انشاءاللہ. کاکڑ صاحب, عام آدمی کا کیا تاثر ہے؟ عام آدمی اس بات پر اب یقین کر رہا ہے کہ ماضی کا دور گزر چکا, اب جو فیصلے ہو رہے ہیں ان پر عمل درآمد بھی اسی سپیرٹ میں ہو رہا ہے جس سپیرٹ کے ساتھ وہ فیصلے ہو رہے تھے,
کیونکہ ماضی میں یہ ہوتا تھا بعض دفعہ کہ حکومتیں آتی تھی وہ فیصلے کرتی تھی کہ جی ہم نے وہ لیویز کا خاتمہ کرنا ہے، سرکاری نظام کا خاتمہ کرنا ہے، کچھ اقدامات ہوتے اور اس کے بعد حکومتیں بیک فٹ پہ چلی جاتی. لوگوں کے اندر بھی یہ تاثر بن چکا تھا کہ اب بھی جو بھی حکومت آئی ہے یہ اعلان تو کر رہی ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. لیکن کیونکہ ہم نے تو جتنی بھی سیاسی قیادت کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ جو ملاقاتیں کی ان میں جو تاثر ملا وہ یہی ملا کہ اب ماضی گزر چکا، اب جو کچھ بات بعد میں کی جاتی ہے اس پہ عمل درآمد پہلے شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بلوچستان کے عام آدمی کو بھی کیا یہ یقین ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اب بلوچستان میں سرکاری نظام جو ہے یہ ماضی ہو گیا، اب لیویز جو ہے وہ ماضی ہو گئی، اب اس طرح کچی کنال جیسے منصوبے جو سالہ سال لٹکتے رہتے ہیں وہ ماضی ہو گیا. اب NHA کا جو یہ پروجیکٹ ہے پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ ان کو بریفنگ دی گئی کہ یہ 2 سال میں مکمل ہوگا، یہ جو N25 کا منصوبہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے یہ 1 سال میں چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 1.25 سال کے اندر اندر. تو اب یہ انشاءاللہ بنے گا، 1.25 سال کے اندر اندر یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اسی طرح جو BSDI پروگرام کے تحت جو منصوبے ہیں وہ بھی مقررہ ٹائم میں جو کہ ہفتوں اور مہینوں پہ مشتمل ہے اس ٹائم میں مکمل ہو رہے ہیں. اب کوئی بھی ایسا منصوبہ نہیں جو سالہ سال تک لٹکتا رہے گا، عوام دیکھتے رہیں گے، فنڈز آتے جاتے رہیں گے، ایسی کوئی بات نہیں. یہ گراؤنڈ پہ تو ہو رہا ہے لیکن عام آدمی کا تاثر جو ہے وہ کیا یقین میں بھی بدل رہا ہے یا ابھی تک بھی عام آدمی یہی سوچ رہا ہے کہ نہیں یہ بس کچھ وقت کی بات ہے اور باتیں ہی ہیں، جیسے حکومتیں دعوے اور وعدے کرتی ہیں ویسے یہ کر رہے ہیں، یا عام آدمی کا پرسیپشن بدل رہا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ حنیف صاحب، عام آدمی کی جو رائے ہے، بلوچستان کے ایک ایوریج عام آدمی کی جو رائے ہے، میرے خیال میں اگر ہم زمینی حقائق کا جائزہ لیں اور بلوچستان میں یہ صورتحال دیکھیں تو یہ کہنا میرے خیال میں غلط نہیں ہوگا کہ لوگ اس تمام تسلسل کو بہت خوشائند سمجھتے ہیں کہ پہلی بار بلوچستان میں ایک عوامی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ آیا ہے اور وہ ڈیلیور بھی کر رہا ہے، اور ان کے دور میں بلوچستان کے جو کی ایشوز ہیں ان پہ کام بھی ہو رہا ہے. لوگوں کے درینہ معاملات بہتر بنائے جا رہے ہیں، تعلیم کے شعبے میں، صحت کے شعبے میں، انفراسٹرکچر کی بہتری کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے، تمام ایشوز جن کے حوالے سے پبلک جو اکثر اوقات آؤٹ لک سامنے آتی تھی جو کہ اس حوالے سے اس طرح نہیں تھی جس طرح ہونی چاہیے، وہ میرے خیال میں بہتری کی طرف بڑھ رہی ہے. اور یہ ایک خوشائند بات ہے کہ آج ہمیں پریکٹیکلی ہمیں دیکھنے کو یہ چیزیں مل رہی ہیں. آپ یہاں پہ جب عام لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ماضی میں ہم یہ دیکھتے رہے کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ حکومت تو کام سارا وفا کر رہی ہے بلوچستان میں، صوبائی حکومت تو کچھ کام کر نہیں رہی. لیکن آج لوگ یہ جان رہے ہیں کہ صوبائی حکومت کام بھی کر رہی ہے اور صوبائی حکومت مل کر یہ معاملات بہتر بھی بنا رہی ہے کیونکہ آن بورڈ لیا جا رہا ہے. اور ابھی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہمیں یہ امید ہے کہ ہماری جو قیادت ہے، جو سیاسی قیادت ہے، ان کو بھی آن بورڈ یہ لیں گے متعلقہ جو ہمارے اتھارٹیز ہیں، تاکہ ان کو جب وہ آن بورڈ لیں تو بلوچستان کی یہ جو کور ایشوز ہیں، خاص کر یہ جو سیاسی استحکام کے معاملات سامنے آ رہے ہیں، انشاءاللہ اس میں بھی بہتری کی جو توقع ہے وہ کی جا رہی ہے یہاں پہ مختلف سرکلز میں. اور یہ توقع بھی کی جا رہی ہے کہ جب سیاسی استحکام آئے گا تو بلوچستان میں جو ہوسٹائل ایجنسیز کی یہاں پہ انفلوئنس ہے نہ صرف وہ کنٹرول ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ہمسائے ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، جو کہ ہمارے اہم ترین اسلامی ملک ہے برادر، وہاں کے لوگوں کے ساتھ جس طرح ہمارے تعلقات ہیں، ان تعلقات کو ماضی میں اگر آپ دیکھیں کہ مختلف جو معاملات سامنے آئے ان کی وجہ سے وہ تعلقات جو تھے وہ کسی حد تک متاثر بھی ہوئے. لیکن یہ حکومت جو ہے یہ دونوں زاویوں سے ان تمام معاملات کو بہتری کی طرف بڑھا رہی ہے. یہاں پہ جو ایرانی قونصل جنرل کے دفاتر کے لوگ ہیں. کاکڑ صاحب، اس پہ یہ دہشت گردی، سب ورژن اور ان معاملوں پہ بھی ہم بات کریں گے. یہ ذرا پرائم منسٹر نے جو دانش سکولوں کا اعلان کیا ہے، CB میں انہوں نے کیا ہے ایک سکول بنانے کا اعلان، ایک ڈیرہ بگٹی میں، صوبت پور میں اور قلعہ سیف اللہ میں، وہاں پہ یہ 5 دانش سکول بنانے کا اعلان کیا ہے. تو ان علاقوں کا ذرا حدود اربا بتائیے، لوگوں کو کتنا فائدہ ہوگا. بچے دانش سکول تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ تو ایک ایگزیکٹو قسم کی ایجوکیشن ہے، اور جو آپ ایلیٹ کلاس کے بچوں کو وہ تعلیم آپ لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے جو تعلیم لیتے ہیں وہ یہ عام غریب آدمی کو وہ تعلیم ملے گی اور بالکل فری ملے گی.
تو یہ سبی میں، ڈیرہ بگٹی میں، قلعہ سیف اللہ میں، صوبت پور میں، یہاں پہ یہ اسکول بننے سے کتنا علاقہ اور کتنی آبادی جو ہے وہ اس سے مستفید ہوگی۔ حنیف صاحب، یہ جو انیشیٹو لیا گیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے دانش اسکول سسٹم کا بلوچستان میں، آپ یقین جانیں مقامی لوگوں نے جب سے یہ خبر سنی ہے، وہ اکثر میں مختلف لوگوں سے یہاں پہ جب بات ہوئی ہماری، تو لوگوں نے اس کو اس حد تک خوش آئند قرار دیا ہے کہ وہ اپنے لیے اس کو ایک بلیسنگ سمجھتے ہیں۔ آپ نے بالکل درست فرمایا، بلوچستان میں معیار تعلیم خاص کر بہت زیادہ یہاں پہ اس طرح نہیں رہا جس طرح یہاں پہ اقدامات ہونے چاہیے تھے۔ تو اس مہنگائی کے دور میں اور جدید تعلیم جس طرح ایک ایوریج انفلیشن کا جو ریٹ اس وقت چل رہا ہے، اس تناظر میں جس طرح ایک مہنگا تعلیم لوگوں کے ایکسیس سے باہر ہوتا جا رہا ہے دن بدن، تو دانش اسکول سسٹم کے تحت یہ جو 5 مختلف اسکولز یہاں پہ قائم کیے جائیں گے اور اس کے لیے جو پلان سامنے آئے حکومت کا، میرے خیال میں جب اسے ایگزیکیوٹ کیا جائے گا تو یقینی طور پہ بہت بڑے پیمانے پر بلوچستان کے یہ جو علاقے ہیں جہاں پہ یہ اسکول قائم کیے جائیں گے، وہاں کے لوگوں کو بہترین تعلیمی جو ماحول ہے وہ میسر آئے گا۔ اور ظاہر ہے ان علاقوں میں تعلیم کے لیے معاملات اس طرح بہتر نہیں رہے جس طرح ماضی میں توقع کی جاتی رہی یا موجودہ دور میں توقع کی جاتی رہی تھی۔ کہ بلوچستان کے لوگوں کے بارے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم اکثر اوقات اپنے علاج معالجے کے لیے بھی یہاں سے باہر جاتے ہیں، ہمارے لوگ کبھی کراچی کا رخ کرتے ہیں، کبھی لاہور، کبھی اسلام آباد، لیکن یہاں پہ ایک طرف تو جو طبی شعبے کے حوالے سے اقدامات ہیں وہ بہت بہترین طریقے سے یہاں پہ اس پہ کام کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہ تعلیمی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اور جدید تعلیم کی جو سہولیات ہیں وہ لوگوں کو فراہم کرنے کے لیے یہ جو اعلان انہوں نے کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے، میرے خیال میں اس سے بلوچستان کی جو لیس ڈیولپڈ ایریاز ہیں ان علاقوں میں بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ اس کا حاصل ہوگا، اور وہاں کے ہمارے جو یوتھ ہے خاص کر ان کو میرے خیال میں ایک بہترین تعلیمی ماحول بھی ملے گا، کیونکہ اس تعلیم اور یہ جو ایک نیریٹو پھیلایا جاتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا یہ ایکسیس نہیں ہے، تو اب اگر ان کو یہ مفت یہ تعلیم فراہم کی جائے گی تو اس سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح حکومت اپنی ایک ویژن کے تحت، ایک ویژنری سوچ کے تحت اپنے یہ معاملات جو ہیں بلوچستان کے لوگوں کے لیے آگے لے کے جا رہی ہے کہ یہاں پہ، اور یہ بھی ہمیں سننے کو ملا ہے کہ 5 کے علاوہ بھی شاید حکومت یہ پلان بنا رہی ہے کہ پہلے مرحلے میں تو یہ 5 جو اسکول ہیں یہاں پہ قائم کیے جائیں گے، اور پھر بلوچستان چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ 44% ہے پورے ملک کا رقبے کے لحاظ سے، تو یہ امکان ہے کہ مزید بھی اس پروجیکٹ پر شاید کام کیا جائے اور کچھ اور اسکولز بھی پھر اس کے لیے حکومت کو ایک متعملی لے کے چاگی اور واشوں میں بھی پلان ہے، وہاں پہ بھی دانش بھی بتایا گیا تھا کہ جی عبدالغنی کاکڑ صاحب، کی جو آپ سن پا رہے ہیں عبدالغنی کاکڑ صاحب؟ تو اس تناظر میں اگر تعداد مزید بڑھائی جائے ان اسکولوں کی تو ایک بہترین اپروچ ہوگی حکومت کی اس حوالے سے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے ہمیں یہ اطلاع دی کہ انہوں نے باقاعدہ اس پہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس پہ بھی کام کریں گے، اور اس حوالے سے ان کی سوچ ہوگی کہ اس منصوبے پہ مزید بھی کام کیا جائے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا بہترین انیشیٹو ہے صاحب کے حکومت بلوچستان میں تعلیم کے شعبے کو بھی جی بالکل عبدالغنی کاکڑ صاحب، حکومت تعلیم کے شعبے کو بھی ترجیح دے رہی ہے، بلوچستان میں بھی متعارف کرایا جا رہا ہے۔ جی بالکل تعلیم کے شعبے کو بھی ترجیح دی ہے۔ حنیف قمر صاحب آخری 3 منٹ آپ کلوزنگ ریمارکس دے دیجیے گا۔ جی میں بلکہ کلوزنگ ریمارکس ہم کاکڑ صاحب سے ہی لیں گے۔ کاکڑ صاحب، یہ ایک نیریٹو بڑا بلڈ کیا جاتا ہے دہشت گردوں کی طرف سے، اور خاص طور پر بلوچستان کے نوجوانوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ پنجاب کھا گیا، وفاق کھا گیا، اور بلوچستان کے احساس محرومی کا ذمہ دار وفاق ہے، فوج ہے اور پنجاب ہے۔ تو اب وفاق کا پرائم منسٹر، جو پاکستان کا پرائم منسٹر، اب 5 دانش سکول وہاں پہ بنا رہا ہے، 2 اور انہوں نے کہا ہے کہ واشوں میں اور چاگی میں بھی بنائے جائیں گے۔ NHA 40% کام جو ہے وہ بلوچستان میں کر رہا ہے۔ بلوچستان کے یوتھ کے لیے ہر سکیم میں 10% علیحدہ سے مختص کر دیا جاتا ہے جو اس کے اپنے حصے کے علاوہ ہوتا ہے۔ NFC ایوارڈ میں گزشتہ 10-15 سال سے آپ کو 10-11 ارب روپیہ سالانہ جو ہے وہ اضافی مل رہا ہے۔ تو یہ جو سارے اقدامات ہیں، اور پرائم منسٹر اپنی ساری کابینہ کو لے کر بلوچستان پہنچا ہوا ہے اور وہاں پہ وہ بلوچستان کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے بات کر رہا ہے، تو اس سے دہشت گردوں کا وہ نیریٹو بھی کاؤنٹر ہوتا ہے جس میں بلوچستان کے جانب سے ہمیشہ پنجاب کو یا وفاق کو ملائم کیا جاتا ہے، حالانکہ بلوچستان کی جانب سے نہیں کیا جاتا، دہشت گردوں کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ تو یہ نیریٹو جو ہے
یہ بھی کوئی کمزور پڑے گا؟ اب اس کا جواب عملی طور پر مل گیا ہے۔ جی عبدالغنی کاکڑ صاحب، آپ سن پا رہے ہیں؟ غالباً حنیف صاحب ہمارا ان کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا ہے، آپ اپنی گفتگو جاری رکھیے گا۔ چل میں یہی کر رہا تھا کہ جس طرح وفاقی حکومت دلچسپی لے رہی ہے، جس طرح پاکستان کی فوج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اور خاص طور پر بلوچستان کی جو ایف سی ہے، ایف سی ساؤتھ اور ایف سی نارتھ اور کور کمانڈر بلوچستان کی قیادت میں پاکستان کی فوج، وہ جس طرح فتنۃ الہندوستان کا اور فتنۃ الخوارج کا خاتمہ کر رہی ہے، جس طرح سیکیورٹی فورسز نے سمگلنگ کو کنٹرول کیا ہے، جس طرح دہشت گردی کو کنٹرول کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ 3-4 ماہ میں دہشت گردی کا کوئی بڑا واقعہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے دہشت گرد، اور یہ پاکستان کی فوج کی، سیکیورٹی فورسز کی، ایف سی کی بہت بڑی کامیابی ہے یہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت جس طرح پرائم منسٹر پوری کیبنٹ کے ساتھ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، جس طرح وہاں پہ تعمیر و ترقی کے منصوبے وہاں پہ شروع کر دیے گئے ہیں، جس طرح پرائم منسٹر کا کنسرن ہے کہ جو منصوبہ 2 سال میں مکمل ہونا ہے اس کو وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ 1 سال میں مکمل کیا جائے۔ اس سے وہ سارے کا سارا نیریٹو دم توڑ جاتا ہے جو دہشت گرد ایکسپلائٹ کرتے ہیں، جس نیریٹو کے ذریعے نوجوانوں کو، اور یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے احساس محرومی کا ذمہ دار وفاق ہے، پنجاب ہے، یا بلوچستان میں جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کی ذمہ دار سیکیورٹی فورسز ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو خراب کرنے کی نہیں، صورتحال کو بہتر کرنے کی ذمہ دار پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ہیں، اور اس کا کریڈٹ بہرحال ان کو جاتا ہے۔ تو اس لیے بلوچستان کے عام آدمی تو اس وقت مطمئن ہے اپنی صوبائی حکومت سے بھی، ملٹری قیادت سے بھی اور سول قیادت سے بھی۔ عام آدمی تو مطمئن ہے، لیکن وہ مافیاز جن پر اس فوج نے اور اس حکومت نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے، جن کی سمگلنگ بند کی ہے، جن کی بھتہ خوری بند کی ہے، جن کی ایسی جی بالکل حنیف قمر صاحب، حکومت نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے، جو مافیاز تھے ان کو بھی روکا جا رہا ہے، فورسز کی جانب سے بھی اس چیز کو، مافیا کو روکا جا رہا ہے۔ حنیف قمر صاحب ہمیشہ کی طرح حقائق سامنے لے کے آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ حکومت کس طرح ترقیاتی کام کر رہی ہے، اور آئندہ بھی اسی طرح حقائق کو سامنے لاتے رہیں گے۔ آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔